أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. People are becoming very careless about the class, coming late, joining late. What to do? Only 4 participants are here. Yes. The other day we told that about 2:27 to 2:26 to 2:37 were the verses to 26 to 237. These are about the foundation of a family. اس میں فقہ کی کتابیں، تفاسیر کی کتابیں سینکڑوں صفحات سے بھری ہوئی ہیں. ہم 2 آیتیں کرے تھے جو زیادہ آسان تھی. کچھ آیتیں بڑی مشکل بھی ہیں اور بڑے فقہی مسائل اس میں آتے ہیں، لیکن ہم ان سب کی بجائے تھوڑا سا اس کو مختصر کرتے ہوئے انشاءاللہ 226 میں ہم نے ایک قانون جو جہالت میں تھا، خواتین کے ساتھ ناانصافی کا ان میرڈ لائف، کہ وہ جس قانون کو ایلا کہتے تھے، ایلا، اور اس سے جتنے دن چاہے عورتوں کو ایسی بغیر طلاق دیے روکے رکھتے تھے تکلیف پہنچانے کے لیے. اس کی وضاحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پابندی لگا دی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 4 مہینے ہے. وہ تھی 226. Let me very quick revision about it. الذین یعلون من نسائہم تربصوا 4 اشہر. تو یہ
اس میں بھی کئی مسائل ہیں، اس طرح سے پوری آیت تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک تو جو لوگ اس سے ریفرنسز سے برائے تفسیر کرتے ہیں، وہ کئی ایسے واقعات کا بھی ذکر کرتے ہیں جہاں پر اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک بھی لوگ ایسی ایلا کیے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو روک دیا کہ اب وہ ایلا جو کیے ہوئے ہیں وہ ختم ہو گیا، اس کی میکزیمم مدت 4 مہینے ہے، اور اس کے بعد یا تو پھر وہ رجوع ہو جائیں، اور اگر رجوع ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اس تعلق سے ہم تھوڑی سی ورڈ اسٹڈی بھی کیے تھے۔ یولونا فعل ہے، تربسو وربل ناؤن ہے، فاؤ فعل ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں یہ حکم تھا کہ اس کے اگر یا تو وہ 4 مہینے کے بعد رجوع ہو جائے، یا انہوں نے اگر مصمم ارادہ کر لیا ہے چھوڑنے کا، تو پھر ارادے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع العلیم ہیں، بہت زیادہ ہر چیز کو سننے والے اور ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہاں پر ڈاکٹر عباسی نے ایک سوال مودودی صاحب کے حوالے سے کہ یہ قوانین صرف اس صورت میں ہیں جبکہ زوجین کے بیچ میں اختلافات ہوں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے یا غصے کی حالت میں ایسی قسم کھائی جائے، اسی صورت میں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کامن لائف میں جبکہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے اپنی ازواج سے علیحدہ ہے، یا کسی معیشت کے لیے باہر گیا ہوا ہے، سفر پہ ہے، تو ایسی صورت میں ان قوانین کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا۔ اس میں جو بھی مدت ہے صرف اختلاف کی صورت میں، آپسی اختلاف کی صورت میں، یا پھر کسی کو تکلیف دینے کے لیے ایسی قسمیں اگر کھائی جائیں تو اس کا اطلاق ہوگا۔ Then we will move to this. Last time تو ہم شرکا میں سے جینٹس پڑھ لیے تھے۔ Is there anyone who wants to volunteer to read this ayah? No? السلام علیکم سر، کوئی اور نہیں ہے تو میں پڑھ لوں گی۔ Okay, that's fine. اچھا ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کنن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجۃ واللہ عزیز حکیم۔ Very good. میدان میں کود تو گئے لیکن ابھی تو سوچا بھی نہیں کہ کہاں کہاں سلیش لگیں گے، کیا ہوگا۔ بس سر آ گئی ہوں میں۔ اچھا تھوڑا میرا وہ تھوڑا رعایت۔ والمطلقات یہ قروء تک ایک سلیش یہ کریں گے بات، ہم، یہ دیکھیے بے شمار اور احکام اس میں ہیں، فقہی مسائل ہیں، یہ ایک حکم بھی ہے، جی ایک پورا جملہ بھی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جی فی ارحامہن پر بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو یوم الآخر پہ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ بات وہاں مکمل ہو رہی ہے۔ نہیں، اس کو بھی ہم الگ ہی کر جی لیتے ہیں۔
ٹھیک ہے، پھر یوم الآخر تک نہیں، اصلاح اصلاح، پھر اصلاح تک جی، اور پھر معروف تک، اور پھر ولی رجالتن، درجہ. اور درجتن تک ایک اور ولی درجہ، اور پھر اللہ العزیز الحکیم. چلیے. تو اس کا پہلے میں معنی کر دوں کہ اور مطلقہ عورتیں، یعنی مطلقہ جو خواتین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یتربصنا، ربسا یعنی روکے رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے ان کے نفسوں کو، ثلاثہ 3 مہینے، اور نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو خلق اللہ، جو تخلیق کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے ارحام میں، یہ پلورل میں چل رہے ہیں تو ان کے ارحام میں، ان کنہ اگر ہوں وہ، فیمیل کے لیے آیا ہے، ایمان رکھتی اللہ پر اور یوم الآخر پہ، آخرت پر، اور بؤلتہن، اور شوہر ان کے احق، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ردا، لوٹانے کے ان کو، فی ذالک، اس میں کہ وہ ارادہ کریں، یعنی ازواج ان کے جو شوہر ان کے ہیں، ارادو ان کے لیے آیا ہے اصلاح، کہ وہ اصلاح چاہتے ہوں، ارادہ ہو ان کا اصلاح کا، اور لہن، اور ان کے لیے، خواتین کے لیے، مثال وہ جو علیہن، ان کے اوپر زیادہ معروف ہے، زیادہ نہیں اچھی بات نہیں، کیا ہوگا یہ، اور عورتوں کا حق، اچھا اچھا، اور خواتین یعنی عورتوں کا حق جو ہے وہ ویسا ہی مثال ہے جیسے کہ اللہ معرفت کے ساتھ ان کے شوہروں کا حق وہ، ہے. چلیے اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ. جی، اللہ ان کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر، یعنی جو ان کے شوہروں کا حق ہے، علیہن، ان عورتوں پر، معرفت کے ساتھ، اچھی طریقے سے، اور لیے رجال کے، یعنی آدمیوں کے، علیہن، ان کے اوپر، درجہ، جو درجہ، جو کیا کہتے ہیں، فوقیت، فضیلت، فضیلت یا فوق، ایک درجہ جی، بڑھ کے. اور اللہ جو ہے وہ، اور غالب، اللہ جو ہے وہ غالب اور حکمت والے ہیں. دیکھیے اس میں ایک ایک ٹکڑا ہم لے کے کریں گے انشاءاللہ. یہاں پر جو الفاظ ہیں، ایک لفظ متعلقات، وا تو عطف پچھلی آیت سے مل رہا ہے یا پھر کنجکشن ہے. متعلقات از دا پلورل آف متعلقہ، لازم ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. متعلقات یہ جمع کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. یہاں پر ایک لفظ یتربصنا ہے، یہ کل بھی آیا تھا، وہ صرف تربصا آیا تھا، اور اس میں اس کو تربص آیا تھا، یہ تربصا نہیں، بلکہ what was the word that appeared yesterday? یتربصنا، نہیں کل جو ہے تربصو، تربصو، یہ تربصو کل میں بتایا تھا. یہ تربصو کیا ہے؟ واٹ از اٹ؟ ہاں، یہ جو تا ہے یہ مضارع کا پریفکس نہیں ہے، یہ مضارع کا پریفکس نہیں ہے، بلکہ تربصو یہ وربل ناؤن ہے، علیحدگی، یہ محلت، یہ وربل ناؤن، یا پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مصدر. مصدر. اب اس کے بعد یہاں پر یتربصو آیا، یتربصو. اب اس میں یہ فعل ہے یا یہ بھی وربل ناؤن ہے ساجدہ؟ سر یہ فعل ہے،
سوری میں سمجھی نہیں، سوری ساجدہ دانش، یہ فعل ہے یا وربل ناؤن ہے؟ کل آپ کا ڈاؤٹ تھا اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ سر یہ جی سر مجھے لگتا ہے کہ یہ دیکھا جائے تربسو تھا کل تو وہ تو تھا مصدر، لیکن آج یہ تربسنا آ رہا ہے، لیکن اگر یہ فیمیل ہے تو یا نہیں ہونا چاہیے، تا ہونا چاہیے in the beginning۔ سر پتہ نہیں نہیں یا جو ہے سر میں کیا تھا۔ بولوں ہاں بالکل آئے گا۔ ہاں کیا بول رہے ہیں ہمارا؟ تھرڈ پرسن فیمینائن جینڈر کے لیے یا آتا ہے پہلے تھرڈ پرسن کے لیے۔ ویری گڈ۔ تو یہ اس میں ہے کیا؟ اس میں اضافت کیا ہے؟ تربسو اور یہ تربسو میں اضافت کیا ہے؟ اس میں مضارع کا پریفکس یا ہے، مضارع کا پریفکس ہے۔ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا اور مضارع ہو گیا۔ یا تربسا میں یا مضارع کا پریفکس آ گیا تو روک رکھنا ہے۔ اب یہاں پر ان کو روکنا چاہیے، رکے رہنا چاہیے، مہلت لینا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے جو لوگ گرامر میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ دو ورب ان کو مل رہے ہیں، ایک ربسا، ایک ربسا، یہ کون سا ورڈ ہے؟ ربسا، وہ رکا رہا یا وہ مہلت لیا۔ ربسا کون سا ہے؟ یہ ثلاثی، یس صحیح سر، ثلاثی مجرد صحیح، ٹھیک ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے ربسا۔ اب اس کے اندر ایک تے کا اضافہ ہوا، سعاد کا اضافہ ہوا، تو ہم یہ ریگولر کلاس میں نہیں کر رہے تھے لیکن یہاں پر اس کو سمجھ سکتے ہیں صرف وہ لوگ جو گردان میں اور اس کی قرآن سمجھنے کے لیے گرامر سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ تربسا یہ بنے گا، اس میں اضافت کیا ہے؟ ایک تے کا اضافہ ہے اور پھر یہاں پر بسا پہ تربسا، سوری بسا پہ تربسا، اور یہاں سر پر با پہ ہو، بے پہ ہے تربسا، اس میں با پہ ہاں با پہ ہے، تو یہ مزید فی ہی کہلاتا ہے۔ اس کا نام ہے ثلاثی مزید فی، مزید فی۔ قرآن میں آپ کو ایسے کئی الفاظ ملیں گے۔ وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے اس کی ایک بار پریکٹس کریں کہ ربسا، ربسا، ربسو، ربست، ربستا، ربسنا، جیسا ماضی کی پریکٹس ہے نا۔ اس کے بعد تربسا کی بھی اسی طرح سے گردان ہوگی، تربسا، تربسا، تربسو، تربست، تربستا اور تربسنا اس کی ماضی میں ہوگی، یہ تربسا اس کا مضارع ہوگا۔ سو یو کین میک اے گردان فار مزید فی ہی آلسو، اسی طرح سے اس کے بھی کنجوگیشن ہوتا ہے جیسے ثلاثی مجرد کا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے افعال میں سب سے مشکل ترین پارٹ یہ ہے جو اب تک ہم نہیں کرے۔ اس کے 12 مزید فی کے طریقے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کبھی ایک لفظ کا اضافہ، 2 لفظ کا اضافہ، کوئی بھی حرف کا اضافہ، تو یہ ایک کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ اور وہ سارے لوگ جو گرامر سے قرآن سمجھنے میں دلچسپی لیتے ہیں ان کے لیے یہ ضرور کر لیں، یہ 2 لفظ ربسا اور تربسا کی پریکٹس اس کی گردان۔ تو اب یہاں پر یہ فیل ہو جانے سے کیا معنی نکلے؟ متعلقات کے لیے کیا ہے؟ رکنا چاہیے، وہ
یا روکے رکھیں، ہے نا، اپنے آپ کو، یا محلت دیں اپنے آپ کو، بِأَنفُسِهِنَّ اپنی نفسوں کو، اپنی نفسوں کو کتنے عرصے تک؟ ثلاثت قروء، 3 ثلاثۃ مہینے. قروء، ثلاثۃ قروء، یہ 3 مہینوں تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دس از کالڈ عدت. اٹ از کالڈ عدت. اور یہ وڈو کی عدت الگ ہوتی ہے، مطلقہ کی عدت الگ ہوتی ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے، اور اس سے پہلے جہالت میں وہ جیسے ایلا بھی کرتے تھے، یا پھر جو ہے طلاق دے دیتے تو ان کے ایک سال تک عدت ہوتی تھی اور وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہترین انصاف فرمایا کہ اب وہ میکسیمم مدت 3 مہینے کی ہے، کہ ان کو دوسرے نکاح کے لیے 3 ماہ تک انتظار کرنا ہے. اب دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور پھر زمانے جاہلیت میں عرب کی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج بھی ہندوازم میں وڈوز اور مطلقہ کے لیے ایسے سخت قوانین ہیں، بلکہ کسی زمانے میں تو ایک ستی کا قانون بھی تھا، اور وہ شوہر کے ساتھ عورت کو زندہ جلا دیتے تھے. پوری دنیا کا وہی حالت. اس میں پھر ریفارمز بھی ہوئے، اور اب کچھ سدھار آیا ہے، یا پھر ان کو بشکل بنانے کے لیے آج بھی ہندوازم میں ان کے سر مونڈ دیے جاتے ہیں، اور کئی قسم کی ناانصافیاں ہوتی ہیں. تو اسلام نے ایک حد مقرر کر دی کہ وہ 3 مہینے، ثلاثۃ قروء، بس یہ 3 مہینے کی مدت ہے انتظار کرنے کی، اس کے بعد وہ آزاد ہے. اب اس کے بعد ہم اتنے ٹکڑے کو گرامر سے بھی سمجھیں گے. اس کو لیے جو لوگ دلچسپ، سب کے لیے ہوگا کہ ایک تو اتنے ٹکڑے کا مطلب، اور یہ جو ریفارم آیا، جو اسلام نے عورتوں کے حقوق کے لیے جو باتیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں اللہ نے، وہ تو ایلا کے قانون کے لیے بھی تھا. اب یہاں پر اگر وہ طلاق فَأَعْزَمُوا اس سے پہلے کی آیت ہے، اس سے مل رہا ہے یہ کہ اگر وہ ارادہ کر لیں طلاق دینے کا، تو پھر ایسی صورت میں عورتوں کو 3 ماہ انتظار کرنا ہے. اب جو تھوڑی دلچسپی رکھتے ہیں، ورنہ دلچسپی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم کو یہ سیکھنا بھی ضروری ہے. واٹ از دا گرامر. کنسٹرکشن آف دس سینٹینس؟ والمطلقات سر کیا ہے؟ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. سو واٹ از مطلقات؟ سر اسمیہ جملہ ہے، اور وا تو عطف ہو گیا، وہ المطلقات جو ہے مبتدا ہو گیا، اور پھر یتربصن انفسہن ثلاثۃ قروء، یہ پوری اس کی خبر ہو گئی پہلے تو. ویری گڈ، یہاں تک اس کی خبر ہو گئی. پھر اب خبر کے اندر خبر کو فردر اینالائز کریں گے تو پھر یہاں سے فعلیہ جملہ شروع ہو گیا کہ یتربصنا میں فعل اور فاعل آ گئے، یعنی خواتین پلورل 3rd پرسن، اور ربصا اس کا روٹ ورڈ ہو گیا. بِأَنفُسِهِنَّ جار مجرور متعلق فعل ربصا. اور پھر ثلاثۃ قروء جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کا وہ بنے گا جو کہتے ہیں وہ جو ہوتا ہے سر جس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی. سر 6 ویکس میں سب کچھ بھول گئی، کیا بولتے ہیں اس کو، جس کے بغیر بات نہیں سیدھا سیدھا ثلاثۃ قروء، اس کی یہ پہلے ملا کے پہلے کیا بن گیا؟ یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا، اور پھر یتربصنا اب اس کے بعد کی یہ تمیز مضاف بن گئی. مضاف الیہ یتربصن کا کیا ہے؟
تمیز بھی ہو سکتی ہے اور سر اس کا تمیز مفعول بھی ہو نہیں ہے، سکتا ہے. سیدھا سیدھا مفعول ہے. تو اس طرح سے گرامر سے بھی اس کو اگر سمجھیں تو قرآن سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ المطلقات چونکہ پراپر الف لام سے یہ پراپر ناؤن بن گیا تو یہ مبتدا. ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ رکے رہیں یا مہلت لیں اپنی نفسوں کے لیے 3 مہینوں کی. اب اس میں کئی قوانین آ رہے ہیں کہ 3 مہینے وہ نکاح نہیں کر سکتے، دوسرا اس کے بعد ہی نکاح کر سکتی ہے. اس کے وجوہات آگے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 مہینوں کی مہلت ان کو کیوں دی ہے یا پھر ان کو کیوں رو کے رکھا ہے. اس کی تفصیل مزید آئے گی. اتنے فقہی مسائل اس میں آتے ہیں کہ سینکڑوں صفحے مفسرین نے اور دوسرے فقہ نے ائمہ نے اس کے اوپر، اور اس میں اختلافات بھی بہت ہیں. مجھے حمیرہ کے علاوہ کوئی ایک اور اس کی گرامر کے ساتھ اس کو بتا دیں جو کوئی سمجھا یا نہیں سمجھا. جس یہ تو پرفیکٹ ہے، اس میں بہت سی چیزیں ماشاءاللہ. کوئی خاتون اینی ون؟ صدف حسین، کین یو ڈو اٹ دا گرامر آف دس پارٹ اونلی؟ ریپیٹ ہے، ابھی حمیرہ نے بتایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، یہاں سے جو انہوں نے یہ متعلقہ جو ہے یہ چونکہ اسم ہے الف لام لگا ہوا ہے تو یہ اسمیہ جملے کی وجہ سے اس کا مبتدا ہو گیا اور تا کے اوپر پیش بھی ہے اس وجہ سے. پھر یہ تربص انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ یہ فعلیہ ہے تو اس میں فعل اور فاعل موجود ہے. راباسا اس کا روٹ ورڈ ہوگا اور اس کا اس میں فعل اور فاعل ہے. بی انفسہن میں جو ہے اس میں بی کی وجہ سے یہ جار مجرور پر ہو گیا تو یہ متعلق راباسا ہو گیا کہ وہ اس کے فعل متعلق فعل راباسا ہو گیا. پھر اب یہاں پہ فعل اور فاعل کی بات ہوئی ہے تو اس کا مفعول ہم بتائیں گے کہ وہ انتظار کریں کتنا، تو وہ اس کا مفعول آگے آ جائے گا ثلاثۃ قرون، کہ وہ 3 مہینے. تو یہ اس کا مفعول ہو جائے گا پورا، دونوں الفاظ مل کے. پہلے اس کا وہ بول گئی کیا کہتے ہیں، It's good. That's good. مفعول. دو اسم اب میں مل کے سمجھتا ہوں کہ بہت کم انٹرسٹ گرامر میں لینے والوں کے لیے بھی یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ گرامر سے سمجھیں تو بھی شاید کو بہت مدد ملے گی. ویسے بھی الفاظ کے لحاظ سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ متعلقات کے لیے ایک حکم ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور وہ پورے کا پورا اس کی خبر ہے. اس کے جو مین ہے وہ متعلقات ہے، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. طلاق کے بعد 3 ماہ تک اپنی نفسوں کو رو کے رکھنا. یہ نفسوں کو رو کے رکھنا دیٹ مینس دے کین ناٹ ری میری ود ان دیز 3 months. اس کے لیے کم ضروری ہے. اب باقی فقہی مسائل میں ہم نہیں جائیں گے. اب اس کے بعد کا ٹکڑا وائی دس رول واز لیڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ثلاثۃ قرون کا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں. کین یو کنٹینیو؟ جی سر. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. یہاں تک سر. تو اس میں ہے ولا اور نہیں، یا اینڈ اگین وا آ گیا. دیٹ مینس یعنی کہ یہ اس پہ عطف ہو بات گیا. جاری رہے گی. ہاں، اور پھر وہی بات جاری ہو رہی ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ لا یحلو نہیں. واٹ از دا روٹ ورڈ؟ جی سر اس کا نہیں، آئی تھنک اس کا
ہا لامیوں کا حلال جیسے اللہ یس جائز نہیں ان ہاں، کی حلال ہونا یا واجبی ہونا کوئی چیز صحیح ہونے کے لیے حلال کہتے ہیں. حلال فوڈ بھی ہوتا ہے ان کے لیے، یہ ٹھیک نہیں ہے یا حلال نہیں. لا یحل جائز نہیں ان کی جائز نہیں ہے یا ان کے لیے حرام ہے. حرام کا لفظ تو یہاں پر نہیں ہے. یحل لا یحل ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے. لہن ان کے لیے، ان کے لیے کس کے لیے؟ لہن کس کے لیے آیا؟ لا سبسٹیٹیوٹ آف ہن مؤنث کے لیے، خواتین ان متعلقات کے لیے. متعلقات جو پہلے ذکر ہو چکا ہے. سو لہن از دا سبسٹیٹیوٹ فار متعلقات. ان کے لیے یہ حلال نہیں. این یکتمن، یہ ایک ورڈ آ گیا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یکتمن. یس، اس کا ہوگا چھپانا کا تما ہوگا سر. ویری گڈ. کتما، کتما وہ چھپایا، کتما وہ چھپایا. اس کی گردان میں کچھ آپ کو رمضان میں وہ دیا تھا ہوں، 3-4 حضرات اس کو سبمٹ کیے. لیکن جس کو بھی دلچسپی ہے، یہ کتما نیا ورڈ ہے، اس کی گردان ماضی میں آپ کر سکتے ہیں. کتما، کتما، کتمو، کتمت، کتمتا، کتمنا. اس کا مضارع ہے یکتمو سے، جیسے بھی اس کا مضارع ہوگا. اس کا مؤنث یکتمنا. دس از دا تھرڈ پرسن فیمینائن پلورل. یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، کہ وہ چھپائیں. کتما سے. یہ جب تک ہم کو یہ کنسٹرکشن اور اس کے معنی خالی ترجمہ میں اگر دیکھ لیں تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے نا. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، کیا چھپائیں؟ ما خلق اللہ، ما جو خلقا وہ پیدا کیا، اللہ نے جو پیدا کیا، فی میں، ارحام ارحام ان کے رحموں میں. ان کے رحموں میں. ارحامہن، یہ کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ ارحام اس کی جمع ہو گئی سر. رحم رحم ایک کی لفظ ہے، جمع اس کی جمع ارحام. ہے. ہننا جو ہے وہ پھر یہ سننا کی یہ ضمیر ہے، کس طرف جا رہی ہے؟ ساری چیزیں پلٹ کے متعلقات کی طرف جا رہی ہے. متعلقات کی طرف سے. ہننا بھی جا رہی ہے، ارحامی ہننا بھی جا رہی ہے. چلیے، اور اس کے بعد اس کو اگر ہم گرامر سے دیکھیں تو لا یحل لہن، یہ کیا ہے اتنا؟ what type of sentence is it؟ سر یہاں سر یہ جو ہے یہ اس کا حکمیہ ہے، یہ جو ہے اس کا فعل ہے، جائز نہیں ان کے لیے. تو یہ فعلیہ جملہ فعلیہ ہوا، لیکن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ امر نہیں سے. امر نہیں سے شروع ہو رہا ہے. لا یحل ہے نا، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے. لہن ان کے لیے، لا کے لیے آیا ہے. اب یہ این یکتمنا آیا، ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ان کیا ہے؟ ایک حرف ان ہے. جو ہے اس میں کون سا حرف کہتے ہیں اسے؟ مصدر ہوگا تو وہ اس میں سے اس کا زمان ان مصدریہ، حرف مصدریہ کہتے ہیں. یعنی یہ اپنے آنے والے فعل کو زبر دیتا ہے. یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، جس میں سے ٹائم نکل جاتا ہے اور مصدر بن جاتا ہے ان کی وجہ سے، کہ وہ چھپائیں. یہاں تک ایک بات ہوگی. اب کیا چھپائیں؟ یہ پورے کا پورا کیا ہے؟ یکتمنا کا ما خلق اللہ فی ارحامہن، یہ پورا کیا ہے اس کا؟ چھپائیں کیا چیز؟
جی اس کا مفعول ہو گیا کہ پورا جو کچھ پورا بھی مفعول ہو گیا، اس کا یہاں سے پہلے یہاں ہم اس کو تک ایک پورے کو یہ یکتمنا کا مفعول ہو گیا. ہم تک تھوڑا سا غور اگر سب لوگ کریں تو یہ بھی بالکل آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، لیکن وداؤٹ دس انالیسس قرآن کو سمجھنا وہ انصاف نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا. یعنی وہ چھپائیں کیا چھپائیں، یہ پورا جملہ ما خلق اللہ فی ارحامہن، اگر ہم اس کی انالیسس کرتے ہیں تو اس کا مین پارٹ کیا ہے؟ سر اس یہاں پہ اللہ جو ہے پھر بات ہو رہی ہے تو اللہ جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گا اور پھر اللہ نے جو پیدا کیا تو پھر وہ مبتدا ہو کے آگے اس کی خبر ہو جائے گی ما خلقہ فی نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. اینی ون ساجدہ دانش، میں what type of sentence it is? السلام علیکم سر. سر یہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ حرف اس سے صلہ اور موصول بن رہا ہے. یہ ماں جو ہے یہ نہیں خلق اللہ سر، وہ یہ سارا جو ہے اس کا صلہ بن رہا ہے، اور ماں جو ہے یہ اسم موصول بن رہا ہے. ماں جو کچھ خلق اللہ فی ارحامہن، یہ اس کا صلہ بن رہا ہے. نہیں سر مجھے یہ لگ رہا ہے. انصار سر کا میں بتا ایک سیکنڈ، کون بتا رہے ہیں؟ میں کون ہے؟ ممتاز ہے، حمیرہ حمیرہ ہے. حمیرہ تو بتا، حمیرہ ہے. ایک سیکنڈ ٹھہرو. انصار بتا سکتے ہو یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ انصار جی میں ذرا گاڑی چلا رہا ہوں تو تھوڑا اچھا اوکے، جب کنسنٹریشن چلا میرا تو بتا. خالی سننے پہ. اوکے دانش، کین یو ٹیل می؟ سر میں پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کا سوال خلق اللہ فی ارحامہن سے ہے یا پورا ما خلق اللہ سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، سوال یہ ہے کہ یہاں تک جو حصہ آیا یہ امر کے ساتھ کہ ان کو حلال نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ چھپائیں کا یکتمنا، اس کا ایک گروپ آف ورڈز مفعول کا کام کر رہا ہے. کیا چھپائیں؟ ما خلق اللہ فی ارحامہن. It's not one word that is doing the work of a مفعول. کیا چھپائیں؟ یہ پورا 1 2 3 4 5 الفاظ مفعول کا کام کر رہے ہیں. There is a box group of words that is used as a مفعول، کہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے ارحام میں. تو ایک لفظ ہوتا تو اس کو مفعول بھی بول کر رک جاتے تھے. یہ بھی مفعول بھی ہے لیکن there is a group of words, so there should be an analysis of this box. اس کی انالیسس ہم کو کرنا ہے کہ یہ کس قسم کا جملہ ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. سر اس پورے کے پورے جملے کو جملہ اسمیہ بولیں گے جس میں سب سے پہلا اسم ہے ماں، اور اس کے بعد آگے اس کی پوری خبر ہے خلق اللہ فی ارحامہن. اور اگر میں خبر کو بھی بریک ڈاؤن کروں تو پھر اس کو میں جملہ فعلیہ بناؤں گا خلق اللہ فی ارحامہن. یہی چیز ہے. دیکھیے جو بہت سر میں نہیں سمجھ رہا. میں اسٹریس کر رہا ہوں تھوڑی سی چیزیں. فائنلی وی ول گو ٹو حمیرہ، وہ شاید بتا دے گی. حمیرہ نہیں سر، میں بھی اس کو ماں کو مبتدا ہی سمجھ رہی تھی کہ ماں جو ہے مبتدا ہے اور باقی اس کی پوری خبر ہے، نہیں، کیونکہ آپ نے پہلے ہمیں یہی بتایا تھا کہ ماں سے جملہ آپ نے ہو رہا ہے تو بتایا اسمیہ ہے. بہت غلط عادت ہے، آپ نے بتایا غلط عادت. نہیں میں نے سوچا میں نے سوچا. اچھا اب دیکھیے، پلیز میوٹ یور سیلف ایوری ون، میوٹ یور سیلف ایوری ون پلیز. تھوڑا سا یہ ایک گروپ آف ورڈز جب مفعول بھی ہی ہوگا تو یہ اس کی انالیسس ہم کو کرنا پڑے گا. اس میں مین ورڈ جو ہے وہ خلقہ ہے. خلقہ
ہے نا. خلقہ وہ پیدا کیا. ایوری ون نوز یہ ثلاثی مجرد. خلقہ وہ پیدا کیا. وہ ایمٹی ہو گیا اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ کوئی ایک اللہ. اللہ. ویری گڈ. یہ خلقہ روٹ ورڈ ہو گیا اور یہ ماضی ہے. اور اس کا جب وہ پیدا کیا وہ امٹی ہو کے یہاں پر اللہ آ گیا. خلق اللہ. خلق اللہ. تو اب اللہ خلقہ کا کیا ہو گیا ڈاکٹر عباسی؟ کیا ہو گیا؟ فاعل. فائل ہو گیا. بالکل سیدھی بات ہے. دیکھیے کتنی آپ کو دلچسپی آئے گی. اب یہ جملہ اسمیہ ہے خلق اللہ. اب یہ جو ماں پہلے آیا ہے، یہ ماں جو پہلے آیا ہے یہ کیا کام کر رہا ہے؟ یہ ماں جو پہلے آیا ہے یہ خلقہ کا کیا ہے؟ جو مفعول کچھ مقدم. ہاں مفعول مفعول مقدم. اس کو کہیں گے مفعول پہلے آ سکتا ہے. مفعول مقدم. ماں مفعول مقدم ہے. تو اب یہ خلق اللہ ماں ایسا تھا، لیکن ما خلق اللہ آنے سے یہ مفعول مقدم ہو گیا، جو کچھ پیدا کیا اللہ نے. Now, is it clear? It's not a nominal sentence. It's a verbal sentence beginning with a verb. خلق اللہ. خلقہ is the verb with wo, he. He will go away with the proper noun اللہ. اللہ نے پیدا کیا جو کچھ. اب اس کے بعد کا تو بالکل آسان ہے. فی ارحامہن. ارحامہن. ارحامہن کیا ہو گیا؟ دو نون مل رہے ہیں. کس طرح مل رہے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ. مضاف الیہ. فی ارحامہن. یس دونوں ملا کے کیا ہو گیا؟ جار مجرور. جار مجرور متعلق متعلق کس کے متعلق ہے؟ متعلق ہمیشہ کس کے ہوتا ہے؟ متعلق فعل. فعل سے ہوتا ہے. متعلق فعل. خلق. اب پورا جملہ کیسا ہو گیا؟ خلق اللہ ما فی ارحامہن. ارحامہن مضاف مضاف الیہ ہو کے فی آ جانے سے جار مجرور ہو گیا. متعلق خلق پیدا کیا ان کے رحموں میں. ہے نا؟ اب یہ کلیئر ہوا؟ کوئی ایک مجھے ایک بار پھر اپنے سے سمجھا دیجئے اتنا ٹکڑا کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں. کیا چھپائیں؟ دس از دا ہول پارٹ از ورکنگ ایز اے مفعول بھی. چونکہ گروپ آف ورڈز مفعول بھی کا کام کر رہا ہے تو وی ہیو ٹو انالائز اٹ. ما خلق اللہ فی ارحامن. What type of sentence it is? I said that this is a verbal sentence beginning with a verb. خلق اللہ فعل فاعل مفعول مقدم and ارحامہن مضاف مضاف الیہ فی ارحامہن جار مجرور متعلق خلق. I want someone to repeat it. Dr. Khazi, can you analyze this مفعول بھی؟ یس. میں کوشش کرتی ہاں ابھی جیسے میں بتایا اسی کو ریپیٹ کر. ان کے لیے جی ان کے لیے جائز نہیں ہے چھپانا. وہ پورا جو ہے وہ مفعول بھی ہے اور ایک گروپ آف ورڈز ہیں. ان کو جب ہم بریک کرتے ہیں تو اس میں آ رہا ہے خلق اللہ، جو اللہ نے کریٹ کیے. اور یہ جو ہے کیونکہ اللہ باہر آ گیا اس میں سے تو وہ فائل باہر آ گیا. اور یہ فی
ارحامہن جو ہے یہ جار مجرور ہے اور فی کی وجہ سے، اور ارحامہن جو ہے یہ مضاف مضاف ہے۔ ویری گڈ۔ اور یہ مفعول کس کا ہے پورا؟ مفعول بھی کس کا ہے؟ فعل کا مفعول بھی ہوتا ہے۔ فعل کیا ہے یہاں پر؟ خلق نو نہیں نہیں، یکتمون، یکتمنا یہ ہے فعل۔ یہ فعل یکتمنا کہ وہ یکتمنا، چھپائیں، یکتم، یہ پورا ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے اس کو چھپانا یا اس کو ظاہر نہیں کرنا، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، یا درست نہیں ہے۔ آئی تھنک دس پارٹ از ویری کلیئر۔ پہلے حصے میں تو ان کو 3 مہینے کے لیے روکا گیا تھا اس لیے کہ یہ تصدیق ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں۔ اس کا ذکر یہاں پر آ گیا کہ یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے رحموں میں اگر اللہ نے کوئی چیز پیدا کی ہے تو اس کو چھپائیں۔ اب یوں ترجمے سے پڑھ لیں تو شاید 2 منٹ میں ساری باتیں ہو جائے گی، لیکن اس کو اتنا انالیسس کر کے پڑھیں گے تو ہی بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک حکم آ گیا کہ ان کو 3 مہینے رکنا ہے، اس کی وضاحت آ گئی کہ کیوں ہے، اس لیے کہ ٹو سرٹیفائی دیٹ دے آر ناٹ پریگنینٹ۔ سو اٹس ناٹ پرمیسیبل فار them, for the women, that is, who are there, the mutallaqat, that they should hide. Then the whole thing is maf'ul bihi, whatever Allah created in their wombs, whatever Allah has created in their womb, because it's a group of word working as a maf'ul bihi, so we have to analyze this part also, and this is a verbal sentence beginning with khalaq Allahu, and the maf'ul bihi is muqaddam, that's appearing first. Khalaq Allahu ma, khalaqa, he created, he will drop with this Allah. Allah has created whatever in their arhamihinna. Is this clear how to analyze it? ڈاکٹر عباسی کلیئر ہے یہ؟ جزاک اللہ خیر سر، بہت اچھی طرح سے کلیئر ہے۔ بالکل کلیئر ہے۔ چلیے ماشاء اللہ۔ تب یہاں پر اس کی وجہ آ گئی۔ اس کے بعد وجہ کے اوپر ایک اور وجہ، مین چیز یہ ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے۔ وہ is there anyone who can do this in the next part? What is the condition? Condition آئی ہے ان کے ساتھ۔ Is there anyone? Absar, can you do it? From the next part, third part. کیا ہوا؟ Are you not on the computer? یہ اسکرین دکھ رہی ہے آپ کو؟ والیوم الآخر، نہیں 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 نہیں، یہاں سے ان کننا سے، ان کننا باللہ، ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر۔ Yes. So, what is this part? This is the second condition. پہلے یہ ان کے لیے ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان، what is in? ان حرف اگر، اگر ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ حرف حرف شرطیہ، شرط، شرطیہ۔ اور یہ اسی صورت میں ہے، شرطیہ۔ ورنہ کسی کو بھی وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، چلیے کیا ہے وہ کننا؟ اگر وہ ہیں، ہاں اگر وہ ہیں، ہاں بولو آگے۔
वो ईमान रखने वाले, हाँ वो ईमान रखने वाले वालियां अल्लाह पर युमिन्ना और यौमुल आखिर पर। यौम आखिर। तो फिर ये अब ये किस किस्म का जुमला हो गया? जी। इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, किस किस्म का जुमला हो गया ये हर्फ शर्त है, उसके बाद कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क्या हो गया? ये कौन सा जुमला है ये? ये फेलिया काय से शुरू हो रहा है? कुन्ना कुन्ना काना, काना की गर्दान है फेमिनाइन प्लूरल कुन्ना, इसमें मुतल्लक़ात भी आ गए, हुन्ना भी आ गया, तो ये क्या हुआ? काना और उसका इस्म। क्या कह रहा हूँ मैं? काना और उसका इस्म। उसके बाद ये पूरा टुकड़ा क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? इन काना बाकी का खबर है। जिस्म कुन्ना, वो हुन्ना उसमें आ गया, उसी में इस्म भी है। अगर वो हैं क्या करने वाले, ये पूरा टुकड़ा आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसे क्या कहेंगे? उस काना के क्या पार्ट होते हैं? उसके काना का एक इस्म होता है और फिर काना की एक खबर होती है। तो ये पूरा टुकड़ा क्या है जो यहाँ पर हम देखे? युमिन्ना बिल्लाहि व यौमिल, ये काना की ये खबर है। ये पूरी खबर है। अब ये खबर चूंकि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो अब इसमें फिर हमको इसकी एनालिसिस करना पड़ेगा। वो क्या है? युमिन्ना बिल्लाहि, व्हाट इज दिस? युमिन्ना बिल्लाहि, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट? जुमले ये फेलिया है। युमिन्ना और बिल्लाहि में क्या रिश्ता है? बिल्लाहि इस जार मजरूर, जी, जार मजरूर मुताल्लिक है युमिन्ना, शर्त है इन, और काना की खबर है। अगर वो ईमान रखती हैं बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, वाह आ गया, तो ये वाह कौन सा है? अत्फ है। और उसका मातूफ क्या है? यौमिल आखिर, अल्लाह पे और यौमिल आखिर, आखिरत पे, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलके युमिन्ना बिल्लाहि का अत्फ हो गया कि वो ईमान रखती हैं अल्लाह पर, जार मजरूर, और उसका ये यौमिल आखिर मुजाफ मुजाफ इलैह, और फिर ये उसका अत्फ हो गया। I want someone to repeat this analysis in से। एक सेकंड अपना आप लीजिए, एक मिनट लीजिए, एक बार इसको अपने जहन में रिपीट कीजिए। हाउ डिड वी एनालाइज इट एंड हाउ कैन वी जॉइन विद दिस पार्ट? ला यहिल्लु लहुन्ना, इसके साथ एक शर्त रखी गई कि ओनली दिस इज if they believe in Allah subhanahu wa ta'ala and the day of judgment, yawm al-akhir। तो अभी हम इसके एनालिसिस कैसा किए? यस, कोई और यहाँ पर कौन है? सर मैं कोशिश करूँ। हाँ चलिए करिए, वॉलंटियर्स की ही अहमियत है मेरे पास। जी सर, इन इसमें हरफ शर्त दिया है इन कुन्ना। अब कुन्ना के बाद आगे शर्त पूरी कुन्ना के साथ बनी, और जो शर्त है वो काना का जुमला है, जिसमें पहला लफ्ज जो है वो कुन्ना
काना में काना के साथ इसम होता है तो ये उसका इसम उसमें वो मुतल्लिकात ही से मुतल्लिक हो गया। कुन्ना वो क्या काना है और इसम इसम? दोनों इकट्ठे हो गए। कुन्ना उसके बाद फिर कुन्ना है काना ना? की खबर है इसम क्या है? काना कुन्ना का सर। हुन्ना जी हुन्ना इसम हुन्ना हुन्ना इसम हुन्ना है, और वो हुन्ना प्लूरल की ज़मीर फीमेल किधर जा रही है? मुतल्लिकात के तरफ। मुतल्लक़ात। तो इसका ये काना हो गया, उसका इसम हो गया, और ये पूरी की पूरी इसकी काना की खबर हुई। क्या खबर है? जी खबर युमिन्ना, अब ये फेल जुमला फेलिया हो गया और उसमें पहला जो है फेल युमिन्ना और बिल्लाही वल यौमिल आखिर पूरे का पूरा उस फेल से आगे मुतल्लिक फेल हो गए। दो अलग अलग टुकड़ों में इसको भी करेंगे। बिल्लाही जार मजरूर है, मुतल्लिक युमिन्ना व इसमें अथवा आ गया और उसमें मातूफ और मातूफ ले जो है बिल्लाही वल यौमिल आखिर मातूफ मातूफ ले बन जाता है। और अल यौमिल आखिर मुदाफ मुदाफ इलैह बना, वो भी मुतल्लिक युमिन्ना बना। No, is there any difference? जैसे हम सिर्फ अगर तर्जुमा कर ले या इस तरह से पढ़े तो मैं समझता हूँ ये ता है, जब भी आप ये आयत पढ़ेंगे तो उसका एक एक लफ्ज क्लियर होता जाएगा कि किस तरह लिंक बनता है। एक आयत में कितने काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आ रहे हैं, किस लिहाज से आ रहे हैं। इज इट यूजफुल और जस्ट वी हैव टू डू द ट्रांसलेशन? दानिश सर प्लीज सर, ट्रांसलेशन का काम जो है वो कहीं से भी किया जा सकता है। जो हम यहाँ पे इस चीज कर रहे हैं वो असल हकीकत माने होती है, समझ इसी तरह से आती है, अदरवाइज समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी। यही अब असल ये कह दें कि जिसके लिए एसेंस है ये समझने का मुश्किल है अरबी वो के लोग कहीं। सिर्फ जो है इसी तर्जुमा भी कर ले सकते हैं, जैसे इब्तदा में उमैरा ने किया, सही तर्जुमा किया बिल्कुल वर्ड के लिहाज से, बगैर कहीं देखे कि मुतल्लक़ात के लिए वो रोके रखें अपनी जानों को 3 महीने और उनके लिए हलाल नहीं है छुपाएं जो कुछ पैदा किया अल्लाह ने उनके अरहाम में, और बशर्ते के वो ईमान रखती हों अल्लाह पर और यौम आखिर पर। So these are the two conditions. Why should they wait for 3 months? Then the next part, is there anyone who want to volunteer to do the next part? सर मैं करूं? कौन है ये? मैं हेलो साजिदा दानिश। यस, कम ऑन, जो भी जी वॉलंटियर सर पहले। मैं करती हूँ। बहुत अच्छे, चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबूलतुहुन्ना, और उनके शौहर, अहक्कु हकदार हैं, बिरद्दिहिन्ना, साथ लौटाने के उन्हें, फी में जालिका इसमें, इन अगर, अरादू वो इरादा रखें, इस्लाहन इस्लाह का, सुलह का या इस्लाह का। वेरी गुड। चलिए अब इसके बारे में देखिए कि इससे जो मुताल्लिक़ है ये है कि उनके शौहरों को हक है, यानी उनका यह हक बनता है कि वो उनको लौटा लें, यानी फिर वो रुजू हो या फिर उसके कई शराइत है, तजदीद निकाह वगैरह, अगर वो 2 तलाक हो जाते हैं फिर उलमा में इख्तलाफ है, लौटा लें। फी ज़ालिका जो आया ये बीच में ज़ायद है, और इसके मायने किसकी तरफ? ज़ालिका का इशारा कहाँ जा रहा है? सर ये सलासाता कुरू इनकी तरफ, उस टाइम पीरियड में। उस टाइम पीरियड में एक बार तलाक होने के बाद वो नहीं है, इसका जिक्र आगे आएगा इन द मैटर्स ऑफ तलाक। जबकि वो यहाँ पर 2 बातें याद रखिए, तलाक के शरई जो टर्म्स हैं, एक तलाक रजई होता। कितने टर्म्स हैं तलाक के, किसी को मालूम है? तलाक के क्या किस्में हैं? सर 3। क्या क्या हैं? सर तलाक़े रजई है, तलाक़े बाइन है,
اور طلاق مطلق شاید دو ہی ہیں، آپ تین بول نیز دیے مگر پھنس گئے. دو ہی ہے، سر دو ہی ہے. ایک طلاق دو ہی ہے. ہے. اچھا ایک بار غور سے میری ہاں بات سے، رجعی ایک ہوتی ہے. رجعی کے معنی رجوع ہونا، رجوع ہو سکنا، یعنی اس کے بعد شوہر اپنی بیوی سے رجوع ہو سکتا ہے، اس کو رجعی کہتے ہیں. وہ دو ہیں. اور ایک بائن ہوتی ہے، یعنی تین طلاق مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتے. پھر اس کے بعد کئی کنڈیشنز آتے ہیں، اور وہ کنڈیشنز کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے. یہ پورے گروپ آف آیات ہے. تو دو ہی قسم کے رجعی، ایک اور دو. اب اس میں بھی کئی فقہی مسائل ہیں کہ اگر وہ دو طلاق، اب یہ طلاق کا بھی دیکھیے، اس سے ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو نو. اب اس میں اختلاف یہ ہے کہ ایک ساتھ اگر کسی نے یہ لفظ استعمال کر لیا 3 بار تو طلاق ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کو آسان بنایا ہے اور طلاق کو مشکل بنایا ہے. اور حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو طلاق ہے. اس کا ایک طریقہ کار انہی آیتوں میں آئے گا. وہ یہ ہے کہ رک رک کر، یعنی پہلے ایک دے، پھر اس کے بعد کچھ قرون تک انتظار کرے، پھر دوسری، اور پھر اس کے بعد اگر ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہیں، اختلافات دور ہوتے ہیں، تو وہ طلاق دو طلاق تک رجعی ہے. اس کے بعد کی فوری آیت میں الطلاق مرتین آ رہا ہے کہ طلاق صرف دو ہی ہوتے ہیں. لیکن جب تیسری ہو جائے تو وہ بائن ہو جاتی ہے، بائن ہو جاتی ہے. تو پھر وہ اگر رجوع ہونا چاہتے ہیں تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. اس میں بعض علماء کے نزدیک تجدید نکاح ضروری ہے، بعض بغیر تجدید نکاح کے بھی رجوع ہو سکتے ہیں 2 طلاق کے بعد، ویلا کے بعد بھی رجوع ہو سکتے ہیں. تو یہ رجعی اور بائن ہے. اس کے بعد پھر رجوع کی کوئی گنجائش نہیں. اب یہاں پر ہم فی ذالکہ کو الگ کر لیے تھے. ان تمام معاملات میں، یہ طلاق کے معاملات میں ہے نا. آگے اس کی اور مزید وضاحت آ رہی ہے. آپ اپنے ذہن میں یہ کلیئر کر لیجئے کہ پہلے ایک جنرل قانون بتایا گیا کہ طلاق کے بعد خواتین 3 مہینے تک اپنے آپ کو روکے رکھے نکاح سے، اور پھر اس کی وجہ بتائی کہ لا یحل لہن یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن. اور یہ پورا اس کے انالیسس ہم کر لیے، یہ فعل ہے، اس کا مفعول ہے، اور مفعول کے انالیسس کر لیے. یہ جملے اسمیہ ہیں، اللہ نے پیدا کیا ان کے رحم. اس کے بعد ایک شرط رکھی گئی کہ یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ اور یوم آخرت پر. اب ان کے شوہروں کو حق ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کو واپس لے. کہ یہ رجعی طلاق کی صورت میں، 2 طلاق کی صورت میں وہ لوٹا سکتے ہیں ان کو اپنی طرف. فی ذالکہ کس کے لیے آیا؟ یہ طلاق کے معاملے میں. فی ذالکہ اس میں میں نے طلاق کے معنی میں. اس کے لیے پھر ایک شرط رکھی گئی، ان ارادو اصلاحً. ان ارادو اصلاحً، یہ ارادو والف آنے سے اس کا سبجیکٹ کیا ہوا؟ یس سجدہ. سر یہ دے میں آئے گا سر، 3rd person plural پلورل میسکولائن. اگر میں. وہ ارادہ رکھتے ہیں اصلاح کا، یہ نہیں کہ رجوع ہے پھر جھگڑا ہوا پھر طلاق دی، ایسا نہیں. اصلاح کا اگر ارادہ رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں شوہروں کو اجازت ہے کہ وہ ان کو لوٹا لے بردہن. ٹھیک ہے. اب یہاں سے پھر اس کی اگر ہم انالیسس بالکل ٹرانسلیشن کے لحاظ سے، تو پہلے شوہروں کو حق دیا گیا، اس کے بعد مزید اور باتیں آئیں گی جس میں عورتوں کے حق کا بھی ذکر ہے. تو اس میں طلاق، خلا، اور پھر رجعی اور بائن، یہ تمام باتیں 2 آیتوں میں 228 229 میں آ رہی ہیں.
اب خلا کا ذکر آگے کے پارٹ میں آئے گا، اگر وہ ان کو بھی حق ہے اس کا، لیکن یہاں پر فی الحال جو ہے لوٹا لینے کی ذمہ داری۔ چلیے، وہ بولتہن احق، اب اس کے انالیسس کیسے کریں جی گے؟ سر جی سر وہ جو ہے یہ کنجنکشن کا کام کر رہا ہے اس میں، مطلب آگے فردر اس کو لے کے جا رہا ہے، الیبوریٹ کر رہا ہے، اور بولاتہن جو ہے یہ اسمیہ جملہ بنے گا یہاں سے، ویری گڈ۔ بولاتہن جو ہے یہ اسم ہے، اور آگے اسم ہے تو کیا ہے؟ بردہن اسمیہ ان جملے ارادو پہ اسم کو کیا اصلاحا، کہیں گے؟ سر مبتدا ہاں پیسہ مبتدا یہ مبتدا ہے، بالکل 100% مبتدا ہے نا، اس لیے کیسے مبتدا ہوا؟ یہ پراپر ناؤن ہے یا کامن سر ناؤن؟ پراپر نہیں ہے، یہ ہننا ضمیر کی وجہ سے پراپر سر ناؤن، ضمیر کی وجہ سے، اسم ضمیر کی وجہ سے پراپر ہو noun گیا تو یہ مبتدا ہو گیا۔ اب مبتدا ہے تو اس کی خبر کیا ہے؟ احق بردہن، بس یہ سر یہاں یہ تک اس کو پوری کو ہم خبر کہتے ہیں، نہیں، احق بس فی بردہن، ذالک تک خبر ہے، احق بردہن فی ذالک، صحیح، تو یہ تو مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہے۔ احق کو کیا ہے؟ احق کو سر زیادہ، احق کو زیادہ ہاں، زیادہ حقدار، بہت سر یہ صحیح، بھی اسم ہی بنا، کمپیریٹیو ہے، زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جی رد جی سر، ہننا زبر ہے، سر جی سر ردہن، سر یہ بھی ان کو لوٹانے کا، تو واٹ از یہ اٹ؟ ردہ واٹس سے اٹ ہے اس پوزیشن؟ کا جو روٹ ورڈ ہے، سر یہ ہے جار مجرور، ہاں، اور کیا ہے؟ سر جار مجرور بنے گا بردہن، ان کو لوٹانے کا، ہاں، ان کو لوٹانے کے، ان کا زیادہ حق ہے ان کو لوٹا لینے کا، فی ذالکا، فی ذالکا، جی اس معاملے میں۔ یہ معاملہ کون سا جی ہے؟ سر، یہ معاملہ سر یہ کون سا ہے؟ سارے کے سارے طلاق کے جو، طلاق کے معاملے میں۔ اس کے بعد سر ایک طلاق کے نئی جو بات آ معاملات، رہی ہے، وہ پھر کیسے شروع ہو رہی ہے؟ ان سے سر حرف شرط سے، حرف شرط سے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پھر کوئی تکلیف دینے کے لیے، پھر ایسی حرکت کرنے کے لیے ردی ہونا نہیں ہے، بلکہ ان ارادو اصلاحن، ارادو، اب یہ پورا جملہ کیا ہوا؟ حرف شرط کے بعد اصلاح، ارادو اصلاحن کیا ہوا؟ سر یہ ارادو جو ہے وہ یہ ارادو، سر یہ بہت آسان ہے، نہیں، اتنا سوچنے کی بات نہیں ہے۔ وہ ارادہ سر وہ ارادہ رکھیں، سر یہ بنے گا پھر فعل فاعل، فعل فاعل فعلیہ بن جملہ جائے گا، اور یہ مصدر یہ ہو گیا ان شرط کے ساتھ، ان ارادو، اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں کس چیز کا؟ اصلاحاً کیا ہوا پھر؟ سر مفعول بن جائے گا اس کا، ویری گڈ، مفعول بن جائے گا، اور یہ شرط رکھی فعل گئی کہ فاعل، اسی صورت میں لوٹا سکتے ہیں، طلاق رجعی کے بعد، بائن اگر کے بعد نہیں، ان ارادو، بشرطے کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں اصلاح کا، درستگی کا، صلاح کا، صلاح کا، تو ایسی صورت میں وہ بیویوں کو لوٹا سکتے ہیں، اونلی ان طلاق رجعی، دو طلاق کے بعد، جو ایک صحیح طریقے سے اللہ کے قانون کے مطابق رک کر دی گئی۔ اس میں مزید احکام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیسا پروگرس ہوتی جا رہی ہے۔ Is there anyone who can volunteer for this؟ وَلَهُنَّ، السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ میں پڑھوں؟ ہاں پڑھیے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
वलाहुन्ना मिस्लुल लजी अलैहिन्ना बिल मारूफी वलिरिजाली अलैहिन्ना नहीं ये दरजतुन नहीं फिर वल्लाहु बात की अज़ीज़ अभाव नहीं बहुत आगे नहीं भागो, इतना बस खाली ये जो स्लैश लगा है यहाँ तक। अच्छा वलाहुन्ना मिस्लुल लजी अलैहिन्ना बिल मारूफी मारूफ वलाहुन्ना और उन औरतों को लहुन्ना उन औरतों पर मिस्लु उस तरह या उसकी मानिंद अल्लजी जो मर्द अल्लजी मुज़क्कर जिसके है जो मुअन्नस है। अल्लजी अल्लजी मुज़क्कर है मुज़क्कर है तो ये मर्दों किसके लिए आया, उन किसके लिए आया? रिजाल के रिजाल के लिए। यहाँ पर आयत रिजाल में क्या लफ्ज आया? अल्लज़ी किसका सब्स्टिट्यूट है? यहाँ है, ये कर्सर के पास मैं ऐसा घुमा रहा हूँ, नहीं दिख रहा आपको? अरादू नहीं इरादा अरादू रखने पे वाले नहीं है, इस्लाहन किसी को दिख रहा है ये मेरा? हाँ बऊल सर आपका ना उनके खाविन, उसके लिए अल्लज़ी लहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना है ना, और उनका हक है उनके खाविंदों की तरफ बिल मारूफ के माने सही तरीके से। अब यहाँ पर देखिए कई फ़िक़ही मसाइल है कि इतनी छोटा सा टुकड़ा है आयत का जिसमें यहाँ पर पूरा हक दिया गया था कि उनके शौहरों को हक है उनको इस मामले में तलाक़ में अगर वो इस्लाह चाहते हैं तो लौटा ले, लेकिन इसके माने ये नहीं है कि अगर ख़वातीन की मर्ज़ी नहीं है तो भी लौटा सकते हैं, बल्कि उनको भी उनकी तरह हक है मारूफ तरीक़े का। ये एक टुकड़े के अंदर तमाम खुला के ख़वानीन आ गए। अगर औरतें वापस लौटना नहीं चाहती हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको भी मौका दिया कि वो रुक सकती हैं और खुला का डिमांड कर सकती हैं कि उसको काज़ी मजबूर करके तलाक दिलवा सकता है। खुला के भी कई वो हैं कि उनको कुछ फिदिया देना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा। वलहुन्ना और उन औरतों को भी हक है उन बुऊलतिहिन्ना उनके शौहरों की तरह, लेकिन मारूफ तरीक़े से। देयर शुड बी ए वैलिड रीज़न, देयर शुड बी ए वैलिड रीज़न कि दे डू नॉट वांट टू रिटर्न टू देयर हस्बैंड्स। तो ये साथ ही साथ पूरा इसके अंदर बैलेंस आ गया कि ये नहीं कि उनकी मर्ज़ी नहीं है तो शौहर उनको बुला सकते हैं या उनको वापस ले सकते हैं। साथ ही ये भी बता दिया कि औरतों के भी हुकूक हैं उनके शौहरों की तरह, लेकिन उसमें एक इजाफत हुई कि बिल मारूफ, मारूफ तरीक़े से, बेहतर तरीक़े से। उसके बाद का एक टुकड़ा है अर्रिजाली अलैहिन्ना दरजातुन, और फिर लिर्रिजाली और मर्दों को भी अलैहिन्ना दरजातुन, उनके ऊपर औरतों के लेकिन ऊपर यहाँ पर एक चीज़ है कि एक दर्जा फौकियत है, एक दर्जा फौकियत है। ये तमाम कितने अहकाम आ गए और मैं 1 मिनट बाकी है तो फिर मैं इसको तफसील में नहीं जा रहा हूँ। कल ये हिस्सा पूरा फिर करेंगे दूसरी क्लास में इंशाल्लाह, फिर आगे बढ़ेंगे। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिमारूफ से ग्रामर के साथ इतना टुकड़ा पूरा करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर सिर्फ मैं तर्जुमा कर रहा हूँ और मर्दों को भी हक़ है उन पर, लेकिन उनका दर्जा बढ़ा हुआ है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, इसका तर्जुमा तो आसान है, ये मुब्तदा है और उसकी खबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास वी विल डू दिस, बट प्लीज़ देयर विल बी ए रिवीजन ऑफ द होल थिंग्स। कोई नए जो अब तक नहीं पढ़े हैं उनमें से वॉलंटियर
کرتے ہیں تو آئی ول بی ویری ہیپی. ہم سب کر لیے ہیں. اس کے لحاظ سے ایک بار پھر اس کی انالیسس کر کے اس آیت کو بتائیں اس میں کتنے احکام ہیں, کیسے اس کے اندر تسلسل ہے, کیسے احکام ڈیولپ ہو رہے ہیں, ایک ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے کیسے مل رہا ہے. We will revise the whole thing in the next class, but someone who has not read today should try. I will be very happy if they can do it, inshallah. So, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ہمارے ثبت اقدامنا وانصرنا. چلیے, is there anything, اگر کوئی ڈاؤٹ اس میں ہے تو in the next class we are going to redo this ayat, but only those who did not take part today should try to do it, inshallah. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please come just 5 minutes before because you are coming late. 6:55, 56, 3-4 منٹ پہلے بھی آ جائیں تو بہت اچھا. کیا ہے دائی؟ دانش کچھ بول رہے ہیں آپ؟ سر آپ کو جزائے خیر کی دعا دی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے اور ہم سب کو توفیق دے سمجھنے کی انشاءاللہ. چلیے نیکسٹ کلاس میں. اوکے, اللہ حافظ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.